معزز سامعین کرام، آج کا یہ پروگرام اسلامی مکتب رحمان ٹاور کے زیر تعلیم جو بچے ہیں ان کا پروگرام ہے۔ اس مکتب کا یہ سالانہ پروگرام ہے اور اس سالانہ پروگرام میں انشاءاللہ بچے ہی آپ کے سامنے ساری چیزیں پیش کریں گے۔ جن بچیوں نے اور بچوں نے سال بھر میں ایک بک کے ذریعے سے تعلیم حاصل کی ہے، اس چیز کو آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرنے کی جرأت اور ہمت کریں گے، کیونکہ تعلیم سے متعلق اگر ہم قرآن کی آیت کو اٹھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کا پہلا القاء فرمایا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے، تو وہ پہلی وحی تعلیم سے متعلق اللہ نے نازل فرمائی۔ چنانچہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں غار حرا میں اور حضور سے کہتے ہیں کہ پڑھیے، اقرأ۔ حضور فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں اقرأ۔ پھر حضور فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر حضور سے فرماتے ہیں اقرأ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ بھی یہی کہتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردست طریقے سے چمٹاتے ہیں اور کہتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو یہ تعلیم کا سلسلہ ہمیں آج سے 1450 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک منتقل فرمایا، اور یہ سلسلہ تعلیم کا جو چلا ہے اس وقت سے لے کر اور یہ چلتا چلا آ رہا ہے، اور یہ انشاءاللہ تا قیامت چلتا رہے گا۔ اسی تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے، اسی تعلیم کو لوگوں کے اندر منتقل کرنے کے لیے، اسی تعلیم کو جو بچے ادھر ادھر گھومنے والے تھے، ادھر دکانوں میں کام کرنے والے، ادھر کوڑا بیننے والے، ان بچوں تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان کے دلوں میں پیوست کرنے کے لیے، ان کو اللہ کی معرفت سے آگاہ کرنے کے لیے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سے ان کو سرفراز کرنے کے لیے یہ ایک اہم قدم یہاں کے بانی مبانی جناب سید شعیب الرحمن مرحوم نے اٹھایا تھا، اور وہ قدم اٹھا کر انہوں نے چپ چاپ بیٹھ کر نہیں کام کیا، بلکہ انہوں نے اتنا لوگوں کے اندر جا کے یہ کام کیا کہ بچوں کے اندر کسی طریقے سے دینی تعلیم کا شوق پیدا ہو، بچیوں کے اندر دینی تعلیم کا شوق پیدا ہو۔ یہاں پر لکھا بھی دیا ہے بچیوں کو آگاہ کرنے کے لیے کہ خواتین خدیجہ اور عائشہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہن کی اتباع کریں، نہ کہ آج کے جو ماڈرن ہیں، جو ماڈل ہیں، ان کی اتباع نہ کر کے یہاں پر اس چیز کو چشمہ بھی کر دیا گیا کہ جتنی بھی خواتین ہیں وہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیروی کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں، اور بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے، ان کو علمی میدان میں، تعلیمی میدان میں آگے بڑھانے کے لیے، اس دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اور بھی علوم میں آگے بڑھانے کے لیے ان کو یہ بتا دیا، ان کے گارجین کو اور ان کے پیرنٹس کو، کہ ان بچوں کی اصل تعلیم جو بیسک تعلیم ہے وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ پر مبنی۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اگر ترجمہ کسی کو آتا ہے
اور یقین اور اعتماد کے ساتھ وہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو یقیناً یہی کلمہ اور یہی اس کا مفہوم، اس کا ترجمہ اس کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر جنت سے کوئی بھی شخص رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان لے کر آئے گا تو وہ جنت میں ضرور ضرور داخل ہوگا۔ لہذا اس کلمے کی اشاعت کے لیے، کلمہ توحید کی اشاعت کے لیے، کلمہ شہادت کی اشاعت کے لیے، قرآن کی ترویج کے لیے، قرآن کو آگے بڑھانے کے لیے، تجوید کے ساتھ قرآن کو مفاہیم اور معانی کے ساتھ پڑھانے کے لیے الحمدللہ یہاں پر ایک کورس چلتا ہے، جس کا سارا ثواب میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی ذات سے امید ہے۔ اور پھر میں ایک مرتبہ یہاں پر یہ کہہ دوں کہ آج بھی اکثر و بیشتر یہ بات آتی ہے، آج بھی جو یہاں پر قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں گی، میں دست بستہ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں کے بانی مبانی کی روح کو اور ان کے والد کو، ان کے والد کی روح کو اس کے ثواب کو پہنچا دے، اور اسی کے ساتھ ساتھ تمام دنیا کے مرحومین اور مرحومات کو اس کا ثواب پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آئیے حضرات، اب ہم آپ کو یہاں کے کورس کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہتے ہیں، کیونکہ مختصر سا وقت ہے، 1 بجے کے اندر انشاءاللہ پروگرام کو اختتام تک پہنچانا ہے، اور بچوں کے پروگرام بھی الحمدللہ 1-1.5 گھنٹے کے ہیں جو ایک اندازہ لگایا گیا ہے، انشاءاللہ 1 بجے تک ہو جائے گا۔ یہاں کا کورس جو چل رہا ہے، ایک تو ہمارے شہر لکھنؤ میں دینیات مکتب کا کورس بہت مشہور ہے، جو دینیات مکتب کا کورس ہے، جو دینیات مکتب کا سلیبس ہے اور اس کا نصاب ہے، وہی نصاب، وہی سلیبس بالکل ہو بہو وہی ہے، لیکن اس کا نام چینج ہے، صرف اسلامی مکتب۔ تو اسلامی مکتب اور دینیات مکتب کے کورس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ الحمدللہ یہاں پر 2004 سے وہاں آفس میں مدرسہ چلتا رہا، اور یہاں پھر منتقل ہوا، یہاں پر بھی مدرسہ چلا، اور یہاں پر بھی وہاں پر بھی قرآن کی تعلیم دی گئی، دینیات کی تعلیم دی گئی۔ یہاں سے نہ جانے کتنے میری آنکھوں کے دیکھی ہوئی بچیاں ایسی ہیں جو یہاں سے میرے سامنے پڑھ کر گئیں اور اچھے اسکولوں میں جاب کر رہی ہیں، اچھے اسکولوں میں پڑھا رہی ہیں، دینیات کی خدمت کر رہی ہیں۔ وہ اگرچہ انگلش لینگویج میں تھوڑا کمزور رہیں، لیکن قرآن کی بدولت اور دینیات کی تعلیم کی بدولت، جنہوں نے یہاں پر نماز کا طریقہ سیکھا، جنہوں نے یہاں پر روزے کے مسائل سیکھے، جنہوں نے یہاں پر عورتوں کے مسائل سیکھے، اور جنہوں نے یہاں پر قرآن کو تجوید کے ساتھ سیکھا، ان کو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بڑھایا اور یہاں سے سیکھ کر گئیں اور اپنا ایک روزگار تیار کر لیا۔ اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں بھی انشاءاللہ یہاں کے بچے نکل کر آگے بڑھیں گے اور آگے بڑھ کر وہ اپنے روزگار سے جڑیں گے۔ یہ مدرسہ ہے، کوئی میکدہ نہیں ساقی، یہ مدرسہ ہے، کوئی میکدہ نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ لہذا یہاں پر تعلیم کے ساتھ ساتھ انسانوں کو، بچوں کو اخلاق سکھائے جاتے ہیں، اخلاق بتائے جاتے ہیں کہ ماں باپ کا یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ ماں باپ کا قرآن میں کیا مرتبہ بتایا گیا ہے۔ یہاں پر یہ بچوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، کہ تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہاں بتایا جاتا ہے کہ تمہارا باپ جنت کا دروازہ ہے۔ یہ انسانیت کی یہ اخلاق سکھائے جاتے ہیں کہ اپنے گھر میں کیسے رہیں۔ تمہارا بڑا بھائی باپ کے درجے میں ہے، تمہاری بڑی بہن ماں کے درجے میں ہے۔ یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں تاکہ بچوں کے اندر یہ اخلاق آ جائیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہن سہن کریں۔ بہرحال یہ سب سے پہلا اس کا 1 گھنٹے کا جو کورس ہوتا ہے، اس میں سب سے پہلے قرآن ہے۔ قرآن کے تحت دو چیزیں آتی ہیں، ایک تو قرآن میں ناظر قرآن ہے، اور دوسری چیز ہے حفظ سورہ، یعنی 1 سال میں جو 0 کا بچہ ہے اس کو کتنی صورتیں یاد ہو سکتی ہیں، اس حساب سے اس کورس میں رکھا گیا ہے۔ فرسٹ کے بچوں کو کتنی صورتیں یاد ہو سکتی ہیں وہ چیز رکھی گئی ہے۔ ایک ناظر قرآن ہے، بچوں کو دیکھ کر پڑھایا جاتا ہے، اور دوسرے حفظ سورہ یعنی صورتیں یاد کرائی جاتی ہیں۔ انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے وہ بچے ناظر قرآن بھی پیش کریں گے، اور حفظ سورہ کے طور پر سب سے پہلے ہم بچے ہی سے قرأت کا آغاز کریں گے، اور اس کے بعد آتا ہے حدیث۔ اللہ کے کلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال اور تقاریر ہیں، ان حدیثوں کو بچوں کو یاد کرایا جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں وہ یاد کروائی جاتی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو دعائیں ہیں، سنتیں ہیں، روزمرہ کی
صبح سے لے کر شام تک کی، سو کر اٹھیں گے تو کون سی دعا پڑھیں گے، سوئیں گے تو کون سی دعا پڑھیں گے، کھانا کھائیں گے تو کون سی دعا پڑھیں گے، کھانے کے بعد کون سی دعا پڑھیں گے، بہرحال جتنی بھی چیزیں ہیں ساری دعائیں الحمدللہ یاد کرائی جاتی ہیں کورس کے اعتبار سے۔ اس طریقے سے آگے چل کر عقائد اور مسائل، یہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ اگر کسی بچے کا عقیدہ گڑبڑ رہ گیا، اگر اس نے اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک کر لیا، تو اس کا مطلب اس کی زندگی اس دنیا میں بیکار ہے، وہ دنیا میں بھی بیکار ہے اور آخرت میں تو بیکار ہے ہی۔ اس لیے سب سے پہلی چیز آتی ہے عقیدہ، اور عقیدے میں کلمات ہیں۔ کلمات میں سب سے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اس کے ذریعے سے بچوں کے عقیدے کو مضبوط کیا جاتا ہے اور اس کو مستحکم کیا جاتا ہے کہ اگر تمہاری گردن پہ چھری بھی چل جائے، تمہاری گردن پر تلوار بھی چلا دی جائے، لیکن اس کلمے سے مت پھرنا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف وہی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، جو مسجود ہے، جس کے سامنے ہم سجدہ کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مسائل میں عقائد کے ساتھ مسائل جڑا ہوا ہے۔ مسائل میں وضو کے فرائض، غسل کے فرائض، نماز کے ارکان، نماز کے واجبات، اسی طریقے سے روزے کے مسائل، یہ سب آگے چلتے رہیں گے۔ ابھی ہمارے یہاں صرف فرسٹ کے بچوں کو یہ چیزیں سکھائی گئی ہیں جو چیز ان کے کورس میں ہے۔ اس کے بعد میں آپ آئیے اسلامی معلومات، جس کو ہمارے اسکولوں میں جنرل نالج کر کے پڑھاتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں مکاتب کے اندر یہ چیز الحمدللہ اسلامی معلومات کے نام سے ہے کہ بچوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس کی امت میں ہیں، ہم جس نبی کی امت میں ہیں اس نبی کا نام کیا ہے، اس نبی کی عمر کتنی تھی، اس نبی کے والد کا نام کیا ہے، اس نبی کی والدہ کا کیا نام ہے، اس نبی کی پرورش کس نے کی، اس نبی نے کہاں کہاں کتنی زندگی گزاری، یہ اسلامی معلومات میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے آخری چیز ہے زبان۔ زبان میں دو چیزیں ہیں، عام طور پر ہمارے یہاں بہت سارے جگہوں پر پہلے یہ چیز تھی کہ صرف اردو زبان بچوں کو پڑھائی جاتی ہے، الف ب پ ت، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور زبان کا اضافہ کیا گیا بچوں کی ذہنیت کو دیکھتے ہوئے کہ کون بچے کس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں گے، قبول کر لیں گے، کون چیز اپنے دماغ میں بٹھا لیں گے۔ اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے عربی زبان کو بھی رکھا گیا ہے، کیونکہ عربی زبان قرآن کی زبان ہے، عربی زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، عربی زبان اللہ کی زبان ہے، اور عربی زبان جنتیوں کی زبان ہے۔ لہذا تمام مسلمان جنتی ہیں، اس لیے ہماری زبان عربی زبان ہونا چاہیے، اور ہمیں اس دنیا ہی میں کوشش کر کے زبان کو سیکھنا چاہیے۔ آئیے اب ہم باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ اسلامی مکتب یا دینیات مکتب کے کورس کا ہم نے چھوٹا سا اور مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ چیزیں بچوں کو سکھائی جاتی ہیں جو ابھی آپ پریکٹیکلی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ بچوں کے لیے دعا کریں، حوصلہ افزائی کریں کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہم بڑی عمر والوں کے سامنے کیسے جرأت اور ہمت کے ساتھ انشاءاللہ وہ چیزیں پیش کریں گے جو چیزیں سال بھر میں یاد کی ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور قرآن کو اپنا منبع اور سرچشمہ مانتے ہوئے، اس کو اپنا اصلی چیز مانتے ہوئے ہم اسی سے اپنے اس پروگرام کی ابتدا اور آغاز کرتے ہیں۔ لہٰذا قرآن میں ناظرِ قرآن ہے اور پھر حفظ سورہ ہے، لہٰذا ہم ناظرِ قرآن کو بعد میں کریں گے، پہلے حفظ سورہ سے اس پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے ہم عزیزم محمد علی کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اس پروگرام کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے خدا اے خدا شکر و احسان تیرا، اے خدا شکر و احسان تیرا، ہم کو پیدا کیا، کھانا کپڑا دیا، اے خدا شکر و احسان تیرا، اے خدا
بھی جن سے قرآن ملا، اچھی باتیں ملی دین و ایمان ملا۔ اے خدا شکر و احسان تیرا، اے خدا شکر و احسان تیرا۔ اور بھی تو بہت ہم پہ احسان کیے، پیارے پیارے ہمیں اماں ابا دیے۔ اے خدا شکر و احسان تیرا، اے خدا شکر و احسان تیرا۔ ہے یہ میری دعا میرے اللہ میاں، ہم مسلمان رہے میرے اللہ میاں۔ اے خدا شکر و احسان تیرا، اے خدا شکر و احسان تیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون أولئك هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم ینذرہم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم لوگ اسلامی مکتب رحمان دعوت جا رہے ہیں۔ آپ لوگ وہاں کیا پڑھتے ہو؟ ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کرتے ہیں، حدیث یاد کرتے ہیں اور اس سے مسائل سیکھتے ہیں۔ ماشاء اللہ، تم لوگ اتنا سب کچھ پڑھتے ہو۔ اچھا، تھوڑا مجھے ہی بتاؤ، آپ بتائیے وضو کے فرائض۔ نماز کے بعد 7 فرائض جنہیں شرائط کہتے ہیں۔ نمبر 1
آپ وضو کے فرائض سنائیے۔ وضو میں 4 فرض ہیں۔ نمبر 1 پیشانی کے بالوں سے تھوڑی سی نیچے تک ایک کان پیلا سے دوسری کان پیلا تک پورا چہرہ دھونا۔ نمبر 2 دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا۔ 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4 دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا۔ آپ غسل کے فرائض سنائیے۔ غسل میں 3 فرائض ہیں۔ غسل میں 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 منہ بھر کے کلی کرنا۔ نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 3 پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہے۔ آپ کلمہ شہادت سنائیے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ کلمہ طیبہ سنائیے۔ آپ پانی پینے کی سنتیں سنائیے۔ نمبر 1 دائیں ہاتھ سے پینا۔ نمبر 2 بیٹھ کر پینا۔ نمبر 3 دیکھ کر پینا۔ نمبر 4 بسم اللہ پڑھ کر پینا۔ نمبر 5 تیز سانس میں پینا۔ نمبر 6 پینے کے بعد الحمدللہ۔ آپ کھانا کھانے کی سنتیں سنائیے۔ نمبر 1 دسترخوان بچھانا۔ نمبر 2 دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھونا۔ نمبر 3 بسم اللہ پڑھ کر کھانا۔ نمبر 4 ایک زانو یا 2 زانو بیٹھنا۔ نمبر 5 دائیں ہاتھ سے کھانا۔ نمبر 6 اپنے سامنے سے کھانا۔ نمبر 6 3 انگلیوں سے کھانا۔ ماشاء اللہ، اس کے آگے آپ سنائیے۔ نمبر 8 اگر لقمہ گر جائے تو اٹھا کر کھا لینا۔ نمبر 9 ایک برتن اور انگلیوں کو چاٹ چاٹ کر صاف کرنا۔ نمبر 10 سیک لگا کر نہ کھانا۔ نمبر 11 بہت زیادہ گرم نہ کھانا۔ نمبر 12 کھانے میں ایب نہ نکالنا۔ نمبر 13 کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا۔ نمبر 14 کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اور کلی کرنا۔ آپ سو کر اٹھنے کی دعا سنائیے۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك۔ سونے سے پہلے کی دعا اللہم بسمک اعوذ واحیا۔ آپ کسی کے یہاں دعوت کھانے کے بعد کی دعا سنائیے۔ کھانے کے بعد کی دعا اللہم اطعم من امن واسقی من سکان۔ آپ کھانا کھانے کے بعد کی دعا سنائیے۔ ماشاء اللہ، صرف 1 گھنٹے میں اتنی ساری چیزوں کی جانکاری دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیم سیکھنے کا ایک سنہرا سا موقع ہے۔ میرے ابو نے اس لیے مدرسے سے نام نکلوا دیا کہ مجھے اسکول اور ٹیوشن جانے کا وقت ہی نہیں ملتا، اور مجھے اتنا سب کچھ تو کہاں یاد رہتا۔ انشاءاللہ میں بھی اپنے ابو سے کہہ کر اپنا بھی داخلہ کروا لوں گی۔ اچھا تو میں چلتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ اب ان بچوں کے بعد اردو عقائد اور مسائل کے بعد اور روٹی کی ابھی کیا ہے؟ چاول کی اور انڈا کی، گوشت کی، سالن کی، مرچ کی، نمک کی، شکر، دودھ، دہی، مکھن، شاباش، چائے، چاکلیٹ، جوس، تیل کی، شاباش، پاپ کارن، خوشحال، چٹنی، سلسلہ، سرکہ، خل، برف، سر کے ابھی کیا ہے؟ ٹھیک، بال، شاٹ، کان، ناک، شاباش، منہ، ٹھیک، شاباش، جزاک اللہ۔ آپ کے سامنے بچوں نے اتنا پروگرام پیش کیا، الحمدللہ تمام بچوں نے بڑے جرأت اور ہمت کے ساتھ آپ کے سامنے اپنے
اپنے معافی ضمیر کو، جو ان کے دلوں میں چھپی ہوئی چیزیں لوگوں کو ظاہر کرنے کی کوشش کی، لیکن آج میں پروگرام میں شروع سے لے کر ابھی تک آپ کو یہ بتانے کو بھول ہی گیا کہ آج کے ہمارے پروگرام کی صدارت صدر ایسوسیشن جناب سید عتیق الرحمان صاحب فرما رہے ہیں، اور ان کے ساتھ میں ان کے دوست اور ہماری ایسوسیشن کے بہت ہی متحرک شخص جو روزانہ اپنا وقت یہیں پر آ کر اپنے آفس میں دیتے ہیں اور یہاں کی بھی کارکردگی کو سنتے ہیں، وہ ہیں ہمارے انجینئر شکیل احمد صدیقی صاحب، ریٹائرڈ انجینئر PWD ہیں۔ ہم ان کا بھی بہت ہی احترام کے ساتھ شکر گزار ہیں ہوں گے، اور اسی کے ساتھ ہمارے نائب صدر ایسوسیشن کے الحمدللہ آج موجود ہیں آپ کے سامنے، اور آپ کی صلاحیتوں کو اور آپ کے بیان کی ہوئی چیزوں کو سن کر لطف اندوز بھی ہو رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم ایک چیز اور آج آپ کو بتا دیں کہ آج کے ہمارے اس پروگرام میں پہلی مرتبہ بچوں کے پروگرام میں ہمارے بانی مبانی سید شعیب الرحمان صاحب جنہوں نے اس کی بنیاد ڈالی تھی، ان کی اہلیہ محترمہ بھی آپ کے پروگرام کو دیکھنے کے لیے تشریف لائی ہیں، اور آپ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے پروگرام سے وہ بھی لطف اندوز ہو رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے صدر صاحب کی اہلیہ بھی تشریف فرما ہے، اور اسی کے ساتھ ہمارے ایک بہت ہی اہم ان کو رکن سمجھ لیجیے، یہ ہمارے ایسوسیشن میں ہر سنڈے کو آتے ہیں اور بیچ میں بھی اگر ضرورت پڑتی ہے تو وہ آتے ہیں، جناب محمود عالم صاحب وہ بھی تشریف لائے ہیں۔ اور آج کے ہمارے جو آپ لوگوں سے خطاب کرنے والی شخصیت ہے، جو بعد میں بچوں کے پروگرام میں تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں جو شخصیت خطاب فرمائے گی، وہ ہے ہمارے جناب مولانا محمد نصیر صاحب نبی دعوت برکاتہ، وہ بھی تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ وہ آخر میں بچوں کے پروگرام کے بعد آپ سے خطاب فرمائیں گے اور تعلیم و تربیت کی اہمیت کو آپ کے سامنے اجاگر کریں گے۔ آئیے حضرات، اب ہم اپنے اس مکتب میں ایک ہماری بہن آتی ہیں جو مستورات کا کورس پڑھ رہی ہیں، آمنہ خانم، ان کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں عورتوں کا اسلام میں حقوق کے ٹاپک پر اپنی تقریر پیش کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کی میری تقریر کا موضوع ہے اسلام میں عورتوں کے حقوق، مطلب اسلام نے عورتوں کو کیا رائٹس دیے، کیا حق دیے ہیں، اس کے بارے میں۔ یہ ایک ایسا مدعا ہے جس کے بارے میں ہم اکثر غلط سنتے تو بہت ہیں لیکن غلط سنتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو کوئی حق نہیں دیا، پڑھنے لکھنے کی آزادی نہیں دی، کام کرنے کی آزادی نہیں دی۔ تو یہ غلط انفارمیشن، غلط میسج ہمیں آیا کہاں سے؟ اس کے بارے میں روشنی ڈالنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اسلام سے پہلے، مطلب قرآن نازل ہونے سے پہلے عورتوں کی کیا کنڈیشن تھی اس دنیا میں۔ تو اگر ہم قرآن نازل ہونے سے پہلے یعنی یوم الجاہلیہ میں، جاہلیت کے ٹائم پہ دیکھیں تو اس عورت کو بہت ہی کم درجے کی مخلوق سمجھا جاتا تھا۔ کہیں تو عورت کو انسان، مطلب ہیومن بینگ ہی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ان کو لگتا تھا کہ یہ شاید اینیمل کا کوئی پارٹ ہے یا اس کی کوئی اسپیشیز ہے۔ اسلام کو کم عقل، مطلب زندہ رہنے کا اسے کوئی حق نہیں ہے۔ تو اگر ہم ہسٹری میں جائیں اور انالائز کریں کہ عورتوں کی کیا کنڈیشن تھی پہلے، تو اگر ہم بیبلونین سویلائزیشن کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس ٹائم پہ اگر کوئی مرد کسی کا قتل کر دیتا تھا تو سزا جو ہے اس کو نہیں ملتی تھی، اس کو نہیں دی جاتی تھی، اس کے سزا کے طور پر اس کی بیوی کو مار دیا جاتا تھا۔ اسی طرح اگر ہم رومن سویلائزیشن کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب رومن سویلائزیشن اپنے عروج پر تھا تو اس ٹائم پہ کیا ہوتا تھا کہ جو شوہر تھا اس کو اپنی بیوی کو قتل کرنے کی آزادی تھی۔ اسی طرح اگر ہم عرب سویلائزیشن کے بارے میں پڑھتے ہیں تو قرآن نازل ہونے سے پہلے بہت ہی جاہلیت تھی وہاں پہ بیٹی کے پیدا ہونے کو بہت ہی غلط سمجھا جاتا تھا، بہت ہی بے عزتی سمجھی جاتی تھی۔ بہت سے لوگ تو بیٹی کے پیدا ہوتے ہی اسے زندہ دفنا دیتے تھے۔ تو الحمدللہ اسلام کے بعد یعنی قرآن نازل ہونے کے بعد عورتوں کو اس کے اصلی حقوق ملے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اسلام جو ہے دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے، تو جتنا بڑا یہ مذہب ہے اتنا ہی لوگوں کو اس کے ساتھ غلط فہمی بھی اتنی ہی زیادہ ہے۔ اسلام جو ہے، اسلام کے ماننے والے دنیا کے بہت سے ملک میں بستے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے کلچرز، ان کے ٹریڈیشنز بھی الگ الگ ہوں گے۔ تو اگر ہم ان مسلمز کو دیکھ کر یہ اندازہ لگائیں کہ اسلام عورتوں کو کیا حق دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ ہم غلط نتیجے پر پہنچیں گے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اسلام عورتوں کو کیا حق دیتا ہے، نہ کہ مسلمس عورتوں کو کیا حق دیتے ہیں۔ تو ایسے تو بہت سارے رائٹس ہیں جو اسلام نے عورتوں کو دیے، اور سب کچھ ڈسکس کرنا یہاں پہ امپاسبل ہے، یہ پورا ایک لا ہے،
مطلب پورا اسلام جو ہے ایک لا ہی ہے. تو کچھ پارٹس ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے مذہبی حق, مطلب مذہبی حق اسلام نے کیا دیا. اسلام میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں. برابر تو ہیں لیکن ایک جیسے نہیں ہیں, مطلب ایکول ہیں بٹ سملر نہیں ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر مان لیجیے کلاس میں 2 بچے ہیں, دونوں کو 80% مارکس ملے, دونوں کے مارکس برابر ہیں, پرسنٹیج دونوں کے برابر ہے, لیکن یہ تو ضروری نہیں کہ اس کو ہر کوشچن میں دونوں کو برابر مارکس ملے ہوں. کسی کو کسی میں زیادہ ملے ہوں گے, کسی کو کسی میں زیادہ ملے ہوں گے. تو پرسنٹیج تو دونوں کا برابر ہے بٹ سملر نہیں ہے. یہی چیز ہے اسلام میں, مرد اور عورت دونوں برابر ہیں لیکن سملر نہیں ہیں. کسی میں کسی کو رائٹس دیے گئے ہیں, کسی میں کسی کو رائٹس دیے گئے ہیں. ذمہ داریاں الگ الگ ہیں, راستے الگ الگ ہیں, لیکن جو ثواب ہے, جو اجر ہے, وہ دونوں کا برابر ہے. اسی طرح جیسے جو اسلام کے 5 ستون ہیں, توحید, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, دونوں پر فرض ہیں, ان کا ثواب دونوں کو برابر ملتا ہے. یہ نہیں کہ مرد کو زیادہ ثواب ہے, عورتوں کو کم ثواب ہے. اسلام بہت سے مذہب میں ابھی بھی ہے کہ عورت کو جنت سے نکالنے کی وجہ مانا جاتا ہے. حوا علیہ السلام کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ جنت سے نکالنے کی وجہ بنی, جبکہ اسلام میں ایک سنگل آیت بھی ایسی نہیں ہے جس نے الزام صرف حوا علیہ السلام پر لگایا ہو. الزام دونوں پر ہے, آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں پر الزام لگائے, دونوں نے غلطی کی, دونوں نے معافی مانگی اور دونوں کو معاف کیا گیا. بلکہ اسلام نے تو عورت کو محسنہ کہا ہے, مطلب نیکی کی طرف بلانے والی کہا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح اگر ہم مال و جائیداد کا حق کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اسلام سے پہلے دنیا کی کسی تہذیب, کسی ملک نے عورت کو اس کے مال کی ملکیت کو تسلیم ہی نہیں کیا تھا. قرآن کریم نے عورت کو اس کے مال کی ملکیت کو تسلیم کیا, بتایا کہ جو عورت کا مال ہے وہ صرف اس کا ہے, اس کو کسی کو چھیننے کا کوئی حق نہیں ہے. جہاں تک کام کرنے کا معاملہ ہے یا جو کمانے کا معاملہ ہے, تو اسلام نے عورت کو کمانے کی بھی اجازت دے دی ہے ود ان دا باؤنڈریز آف اسلام. اسلام کے رولس کو فالو کرتے ہوئے عورت کما بھی سکتی ہے, لیکن ذمہ داری نہیں دی ہے اسلام نے عورت کو کمانے کی. ذمہ داری مرد کو دی ہے کمانے کی. اگر عورت چاہے تو کما سکتی ہے, چاہے تو نہیں کما سکتی ہے, اور اگر وہ کمائے گی تو اس کا مال صرف اس کا ہے, وہ جیسے چاہے اس کو ویسے خرچ کر سکتی ہے. مطلب اسلام نے عورت کو فائنینشلی کمپلیٹلی سیکیور کر دیا ہے. اسی طرح اگر عورت بزنس بھی کرنا چاہے تو عورت اسلام میں بزنس بھی کر سکتی ہے. یہ بہت زیادہ غلط فہمی لوگوں کو رہتی ہے کہ اسلام میں عورت کام نہیں کر سکتی, مسلمس کو بہت دبایا جاتا ہے, وہ لوگ کام نہیں کر سکتے. جبکہ ہمارے پاس اس کا بہت بڑا اگزامپل ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا, جو اپنے ٹائم کی بہت بڑی بزنس وومن تھی. چھوٹی میٹی بزنس وومن نہیں, بہت بڑی بزنس وومن تھی. ان کا انٹرنیشنل ٹریڈ تھا, مطلب باہری ملکوں میں ان کے سامان بیچے جاتے تھے. تو اگر آپ سے کوئی کہے کہ اسلام میں عورتوں کو کمانے کی اجازت نہیں ہے تو آپ ان کا اگزامپل دیجیے. آپ اسلام کے اسلامک رولس کو فالو کرتے ہوئے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, آپ کو کوئی منائی نہیں ہے. اسی طرح اگر ہم سوشل رائٹس مطلب سماجک حق کے بارے میں بات کریں تو اسلام نے بیٹے اور بیٹی دونوں کو برابر کا درجہ دیا ہے. مطلب اسلام نے تو بیٹے اور بیٹی کے پیدا ہونے میں جو ہم خوشی کے ظاہر کرتے ہیں اس کے فرق میں بھی فرق کرنا بھی اسلام نے منع کیا ہے. مطلب آپ جتنا خوش بیٹے کے پیدا ہونے پر ہو رہے ہیں اتنا ہی خوش آپ کو بیٹی کے پیدا ہونے پر بھی ہونا ہے. اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنی 3 بیٹیوں کی اچھی تعلیم دی, اچھی تربیت دی, اس کا نکاح کیا, اس کے ساتھ حسن سلوک کیا, تو وہ جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. اسی طرح بیوی کے حق, اسلام نے فرمایا کہ جب عورت کی یعنی ایک لڑکی کی اگر شادی ہو رہی ہے تو اس کو کچھ دیا جائے گا, نہ کہ لڑکے والے کو کچھ دیا جائے گا. لڑکی کو دیا جائے گا مہر کے فارم میں لڑکی کو دیا جائے گا, جبکہ یہاں پہ آج کلچر کیا ہے, الٹا ہے, جسٹ اپوزٹ. اسی طرح اگر ہم ماں کے درجے کی بات کریں تو اسلام نے تو ماں کا درجہ اتنا اونچا کر دیا ہے کہ اس کے قدموں تلے جنت بتائی ہے. الجنت تحت اقدام الامہات, مطلب جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ عزت, سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں. اس شخص نے دوبارہ پوچھا اس کے بعد, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں. اس شخص نے پھر پوچھا اس کے بعد, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں. 3 بار تیری ماں بولنے کے بعد جب چوتھی بار اس شخص نے پوچھا کہ اس کے بعد, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا باپ. مطلب ماں کا درجہ 3 گنا اونچا کر دیا ہے باپ سے. اگر ماں 75% ہے تو باپ 25% ہے. اسی طرح اگر ہم تعلیم حاصل کرنے کے حق کے بارے میں پڑھیں تو اسلام نے تعلیم دونوں کو حاصل کرنے کا برابر حق دیا ہے, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام تعلیم حاصل کرنے کا حق ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے.
اور اس کا ایگزامپل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ ہی ہمارے پاس بہت ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، ام سلمہ، ام سلیم، بہت لمبی فہرست ہے جنہوں نے اس ٹائم پر علم حاصل کیا، بلکہ علم صرف حاصل ہی نہیں کیا، علم کو بانٹا بھی. مطلب اسلام نے عورت کو اجازت دی آج سے 1450 سال پہلے کہ آپ علم حاصل بھی کر سکتی ہو اور علم پھیلا بھی سکتی ہو. تو اب کچھ ایگزامپلس ہم ان عورتوں کے لیتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عورتوں نے کارنامے کیے ہیں. مطلب اس ٹائم پہ عورت کسان بھی ہوتی تھی، مطلب عورت کھیتی باڑی بھی کرتی تھی، خود بھی کھاتی تھی اور بیچ کر بھی آتی تھی دکان پہ. اس کا بہت بڑا ایگزامپل ہے حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ. حضرت اسماء بنت ابو بکر جو کھیتی بھی کرتی تھی، خود بھی کھاتی تھی اور بازار میں بیچتی بھی تھی. اسی طرح اگر ہم انڈسٹریلسٹ وومن کی بات کریں تو بزنس وومن، تو اس ٹائم عورتوں کو ابھی بھی اسلام نے عورت کو یہ رائٹ دیا ہے کہ آپ بزنس بھی کر سکتی ہو. اس کا ایک تو بہت بڑا ایگزامپل خدیجہ رضی اللہ عنہ ہے. اس کے بعد سودا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، ان کا لیدر کا مرچنٹ تھا، لیدر مرچنٹ تھی یہ، ان کا مطلب چمڑوں کا بزنس ہوتا تھا. اسی طرح اگر ہم میڈیکل فیلڈ میں دیکھیں تو اس ٹائم پہ بھی عورتیں جو ہیں میڈیکل فیلڈ میں بھی بہت آگے تھیں، سرجری تک کیا کرتی تھیں. مطلب جنگ میں اگر لوگ گھائل ہو جاتے تھے، لوگوں کی ناک کٹ جاتی تھی، تو وہ ایون اس ٹائم پہ سرجری کر کے ناک بھی جوڑ دیا کرتی تھی. تو اور اگر ہم ایجوکیشن فیلڈ میں دیکھیں تو ایجوکیشن فیلڈ میں تو عورتوں نے بہت سارے کارنامے کیے. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے علم حاصل بھی کیا اور ان سے علم حاصل کر کے لگ بھگ 88 اسلامک اسکالرس بنے. اور ایسی ہی ام سلیم، ام سلمہ، بہت لمبی فہرست ہے. اسی طرح تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو تو بہت حق دیے، لیکن تو یہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ تو پھر یہ غلط انفارمیشن یا مسکنسیپشن لوگوں میں کیسے آئی کہ اسلام نے لوگوں کو کوئی حق نہیں دیا ہے. تو اس کا ایک بہت بڑا ریزن تو میڈیا ہے. مطلب میڈیا مس ریپرزنٹیشن ہو سکتا ہے کہ میڈیا میں اسلام کو غلط طریقے سے یا مسلمس کو غلط طریقے سے پورٹری کیا جا رہا ہے. لیکن اس کا جو ایک بہت بڑا ریزن میری سمجھ سے ہے وہ ہم مسلمس ہی ہیں، کیونکہ ہمیں خود نہیں پتہ ہے، ہمیں کمپلیٹ نالج نہیں ہے ہمارے اسلام کی، ہمارے قرآن کی. قرآن نے کیا میسج دیا ہے اور اسلام کیا کہتا ہے کسی بھی پرٹیکولر ٹاپک کے بارے میں. تو میری گزارش ہے سب سے کہ آپ قرآن سیکھنے، اسلام کو جاننے کی کوشش کریے. پہلے خود جانیے، تبھی تو آپ غیر مسلم بھائی بہنوں کو بتا سکیں گے کہ اسلام کیا میسج دیتا ہے. کیونکہ اسلام میں ایک بھی سنگل میسج نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہو. تو اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اس کا نقصان ہم آج تو بھگت ہی رہے، ہمیں کل بھی بھگتنا پڑے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روزی کون دیتا ہے؟ روزی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. زندگی اور موت کون دیتا ہے؟ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. ہماری دعائیں کون سنتا ہے؟ ہم کو اور چاند، سورج، زمین و آسمان اور سب چیزوں کو کس نے پیدا کیا؟ ہم کو چاند، سورج، زمین، آسمان اور سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. کیا اللہ کے برابر کوئی دوسرا ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ کے برابر کوئی دوسرا نہیں. کیا اللہ کا کوئی باپ یا بیٹا ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ یہ تمام چیزوں سے پاک ہے. پوری دنیا کا نظام کس کے قبضے میں ہے؟ پوری دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے. تم اپنا سر کس کے سامنے جھکاتے ہو؟ ہم اپنا سر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکاتے ہیں. کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے؟ ہاں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. قرآن کریم کس کی کتاب ہے؟ قرآن کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم کس کی کتاب ہے؟ کس پر نہیں، کس کی کتاب ہے؟ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. قرآن کریم میں کتنے پارے ہیں؟ قرآن کریم میں 30 پارے ہیں. قرآن کیا سکھاتا ہے؟ قرآن دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں سکھاتا ہے. شاباش. قرآن کریم میں کتنی صورتیں ہیں؟ قرآن کریم میں کتنی صورتیں ہیں؟ قرآن کریم میں 114 سورت. اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ اسلام کی بنیاد 4 چیزوں پر ہے. 5 چیزوں پر ہے. کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج. شاباش. اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہر مسلمان پر کتنے وقت کی نماز ہے؟ ہر شخص پر 5 وقت کی نماز فرض ہے. مسلمان حج کرنے کہاں جاتے ہیں؟ مسلمان حج کرنے مکہ مکرمہ جاتے ہیں. شاباش. آئیے حضرات، اب ہم ایک ثقافتی پروگرام آپ کے سامنے بیچ میں پیش کرنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے حجاب. شناخت ہے حجاب
حجاب میں حیات، حجاب میں حیات، تاریخ ہے حجاب، تعریف ہے حجاب، دختر مسلم کی ہے پہچان، شناخت ہے حجاب، حجاب میں حیات، حجاب میں حیات، زن کو کیا عیا بنایا شوق کا نشان، سرعام پھر ہوئی بیاں حبشیوں کے درمیان، وجہ تھی ترک حجاب، تاریخ ہے حجاب، تعریف ہے حجاب، دختر مسلم کی ہے پہچان، شناخت ہے حجاب، حجاب میں حیات، حجاب میں حیات، عزت بھی ہے حجاب میں، توقیر بھی حجاب میں، عورت محفوظ حجاب میں، نجات بھی حجاب میں، معیار زندگی ہے حجاب، تاریخ ہے حجاب، تعریف ہے حجاب، دختر مسلم کی ہے پہچان، شناخت ہے حجاب، حجاب میں حیات، حجاب میں حیات، حجاب زندگی بھی ہے، حجاب بندگی بھی ہے، حجاب پائندگی بھی ہے، گلوں کی نرمگی بھی ہے، حکم ربی ہے حجاب، تاریخ ہے حجاب، تعریف ہے حجاب، دختر مسلم کی ہے پہچان، شناخت ہے حجاب، حجاب میں حیات، حجاب میں حیات، برکت حجاب ہی میں ہے، رحمت حجاب ہی میں ہے، جرت حجاب ہی میں ہے، طاقت حجاب ہی میں ہے، تحفہ رب کا ہے حجاب، تاریخ ہے حجاب، تعریف ہے حجاب، دختر مسلم کی ہے پہچان، شناخت ہے حجاب، حجاب میں حیات، حجاب میں حیات، بڑھو حجاب کی طرف، آؤ حجاب کی طرف، پلٹو حجاب کی طرف، چلو حجاب کی طرف، حیا ہی حیا ہے حجاب، تاریخ ہے حجاب، تعریف ہے حجاب، دختر مسلم کی ہے پہچان، شناخت ہے حجاب، حجاب میں حیات، حجاب میں حیات، تاریخ ہے حجاب، تعریف ہے حجاب، دختر مسلم کی ہے پہچان، شناخت ہے حجاب، حجاب میں حیات، حجاب میں حیات، اللہ وبرکاتہ۔ نماز کی تاکید۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ قرآن و حدیث میں نماز کی سخت تاکید کی گئی ہے۔ یہ تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے اور ظاہری طور پر مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہی ہے۔ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، گویا یہ مسلمانوں کی خاص نشانی ہے۔ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ۔ ترجمہ: آدمی اور کفر و شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اسلام میں نماز کو جتنی اہمیت دی گئی ہے اتنی اور کسی عبادت کو اہمیت نہیں دی گئی ہے۔ نماز کو چھوڑنا یا ادا کرنے میں لاپرواہی کرنا سخت گناہ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نماز کو اہتمام سے ادا کرے گا تو وہ نماز قیامت کے دن اس کی واسطی نور ہوگی اور قیامت کے اندھیرے میں روشنی ملے گی، اور اس کا ایمان والا ہونا اور اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہونے کی نشانی اور دلیل ہوگی۔
اور جو بندہ نماز کا اہتمام نہیں کرے گا تو وہ اس کے واسطے نہ نور ہوگی اور نہ دلیل ہوگی اور نہ نجات کا ذریعہ ہوگا، اور وہ بدبخت قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان، ابی بن بلق کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ من أنت؟ أنا تلميذ. ما اسمك؟ اسمي أنا. كيف أنت؟ أنا بخير الحمد من لله. أين أنت؟ أنا من لخنو. ما هذا؟ هذه المدرسة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ آئیے اب ایک پروگرام اور آپ کے سامنے ہم ثقافتی دور ہوئے، اب دین رہا جب ہم میں نہیں، دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے، کفار مسلط ہم پہ ہوئے، اسلام سے جب ہم دور ہوئے، اب دین رہا جب ہم میں نہیں، دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، سنت سے بھی رشتہ توڑ لیا، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، سنت سے بھی رشتہ توڑ لیا، اسلاف سے نسبت ہم کو نہیں، اس طور سے ہم بے نور ہوئے، اب دین رہا جب ہم میں نہیں، دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے، کفار مسلط ہم پہ ہوئے، اسلام سے جب ہم دور ہوئے، اب دین رہا جب ہم میں نہیں، دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے، منہ حکم خدا سے موڑ لیا، کفار سے رشتہ جوڑ لیا، منہ حکم خدا سے موڑ لیا، کفار سے رشتہ جوڑ لیا، کافر کی اطاعت کر کے ابھی ہم ان کے یہاں مجبور ہوئے، اب دین رہا جب ہم میں نہیں، دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے، کفار مسلط ہم پہ ہوئے، اسلام سے جب ہم دور ہوئے، اب دین رہا جب ہم میں نہیں، دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے، کچھ ہوش مسلمانوں کو نہیں، ارباب حکومت ہو کے عوام، کچھ ہوش مسلمانوں کو نہیں، ارباب حکومت ہو کے عوام، تہذیب کی کر کے بادہ کشی وہ ایسے ابھی مخمور ہوئے، اب دین رہا جب ہم میں نہیں، دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے، کفار مسلط ہم پہ ہوئے، اسلام سے جب ہم دور ہوئے، اب دین رہا جب ہم میں نہیں، دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے، اس وقت مسلمان خوار ہوئے، کافر کے غلام زار ہوئے، اس وقت مسلمان خوار ہوئے، کافر کے غلام زار ہوئے، آئین شریعت حکم خدا جب ان کے یہاں مہجور ہوئے، اب دین رہا جب ہم میں نہیں، دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے، کفار مسلط ہم پہ ہوئے، اسلام سے جب ہم دور ہوئے، اب دین رہا جب ہم میں نہیں، دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے، بھائی سے ہوئے بھائی تو الگ، آپس میں لڑائی ہونے لگی، بھائی سے ہوئے بھائی تو الگ، آپس
آپس میں لڑائی ہونے لگی، احساس اخوت دل میں نہیں، جذبات کرم کافور ہوئے، اب دین رہا جب ہم میں نہیں، دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے، کفار مسلط ہم پہ ہوئے، اسلام سے جب ہم دور ہوئے، اب دین رہا جب ہم میں نہیں، دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے، توحید صفے امت میں نہیں، ہیبت ہو مسلمانوں کی کہاں، توحید صفے امت میں نہیں، ہیبت ہو مسلمانوں کی کہاں، اس کو سے دنیا بھر میں ابھی ہر سمت سے وہ سب مقہور ہوئے، اب دین رہا جب ہم میں نہیں، دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے، کفار مسلط ہم پہ ہوئے، اسلام سے جب ہم دور ہوئے، اب دین رہا جب ہم میں نہیں، دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے، اسلام کے گھر میں بچے خاموش ہو جائیں، چھوٹے بچے ان کی آواز بہت مشکل سے آپ کے سامنے کانوں تک آئے گی، اس لیے بچوں سے گزارش ہے کہ بہت ہی سکون کے ساتھ خاموشی کے ساتھ اپنی جگہ پہ بیٹھیں۔ بیٹا مریم بتائیے پانی کی عربی کیا ہے؟ ماں۔ اور روٹی کی کیا ہے؟ اور چاول کی کیا ہے؟ عروس۔ عروس۔ اور گوشت کی کیا ہے؟ گوشت کی لحم۔ اور نمک کی کیا ہے حذیفہ؟ نمک کی ملحون۔ اور مریم مرچ کی کیا ہے؟ مرچ کی فلفل۔ شاباش۔ اور نمک کی کیا ہے؟ ملک۔ اور شکر کی شکر۔ ٹھیک، شاباش، جزاک اللہ۔ ان چھوٹی چھوٹی عمر کے بچوں نے یہ اگر 5 6 حدیث زبان آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا، دبدبا اپنا بھی دکھلایا تو کیا، کنجسی موزر بھی ہاتھ آیا تو کیا، قصر عالی شان بھی بنوایا تو کیا، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، عمر ایک دن گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر
جو کرنا ہے آخر موت ہے. حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا عالم فانی سے دھوکا کھائے گا. یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا. رہنا غافل یاد رکھ پچھتائے گا. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. عیش و عشرت کے لیے انسان نہیں. یاد رکھ تو بندہ ہے مہمان نہیں. غفلت و مستی تجھے شایع نہیں. بندگی کر تو اگر نادان نہیں. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. دار دنیا کی سجاوٹ پر نہ جا. نیکیوں سے اپنا اصلی گھر سجا. پھر وہاں بس چین کی بنسی بجا. انہو قد فاز فوزا من نجا. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. دیں گے ہماری قوم کے بچے ہوا کا رخ بدل دیں گے. آئیے اب ہم پہلے تو ہمیں گزارش کی اپنے صدر ایسوسیشن جناب سید عتیق الرحمان صاحب سے کہ وہ آپ کے سامنے اپنے تاثرات کا اظہار کریں، لیکن آپ نے معذرت کر لی. اور نائب صدر ایسوسیشن سید اظہر رحمان صاحب کو یہ ذمہ داری سنبھلوائی اور انہوں نے اپنے کندھوں پر یہ ذمہ داری لی. ہم ان سے بسط ادب و احترام درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس مدرسے کے سلسلے میں اور جو آپ نے دیکھا سنا اس کے تاثرات. اس سالانہ جو آپ کا پروگرام ہے مدرسے کا، میں بہت شکر گزار ہوں انفاظ بھائی کا تہہ دل سے کہ آج انہوں نے اس مدرسے کو جس مقام پہ ہم لوگ چاہتے تھے اور جو جس وجہ سے یہ مدرسہ میرے خیال سے والد صاحب نے اس کی بنیاد رکھی تھی، کافی حد تک کہ آج آپ کا پروگرام دیکھ کے اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ ہم لوگ ماشاءاللہ اسی راستے میں چل رہے ہیں اور کافی حد تک کی کامیابی حاصل کی ہے. اور آج اس پروگرام میں آئے ہوئے سبھی ہمارے جو گیسٹ ہیں، ہم آپ سب کو بخوبی خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے صدر صاحب، ہمارے چچا عتیق الرحمان صاحب، مولانا نسیم صاحب، انجینئر شکیل صاحب، انجینئر فاروقی صاحب، ہماری والدائیں آئی بھی ہیں دونوں. تو آج اس پروگرام میں یقین مانیے اتنی خوشی بھی تھے کہ آپ سب کو، ہم لوگ جب اتنے چھوٹے تھے تو ہم کو اتنی اسلامی جو معلومات تھی وہ واقعی نہیں تھی. آپ لوگ تو ماشاءاللہ بہت کم عمر میں بہت اچھا جانتے ہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں اور ماشاءاللہ آپ لوگ کا تقویٰ اور ایمان بھی جو ہے وہ بہت اچھا ہے. اور اس کے لیے میں تہہ دل سے اپنے اس ادارے کے ذمہ دار ہمارے بھائی انفاظ بھائی اور مولانا نسیم صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس مدرسے کو اس اتنی اونچائیوں تک لے جا رہے ہیں اور ہر سال جو ہے ایسے پروگرامز کر رہے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ. میں اپنی زیادہ وقت آپ لوگوں کا نہیں لوں گا اور اسی کے ساتھ جو ہے میں آپ سے اجازت دوں گا. السلام علیکم. حوصلہ افزائی کے لیے ہم تمام لوگ آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. آئیے تقسیم انعامات سے پہلے
تقسیم انعامات کی تقریب سے پہلے ہمیں چاہتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے اس بزم کو سجایا گیا اور اس بزم کو آراستہ کیا گیا ہے، اس مقصد کو آپ کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے ہم مولانا محمد نسیم صاحب نقوی دعوت برکاتہم سے درخواست کرتے ہیں۔ لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، ابھی ہم نے آپ کے سامنے خطبہ پڑھا، خطبہ مسنونہ، اس کے بعد ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے 28 پارے کی۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور صحیح نیت سے کہنے کی اور صحیح انداز سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں اللہ کہلوائے صحیح ان پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بزرگوں، جو خطبہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھا ہے یہ مسنون ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ اہم موقعوں پر، چاہے وہ جمعہ کا خطبہ ہو یا عیدین کا یا اور کسی اور موقع کا خطبہ ہو، آپ اس خطبے سے پہلے ان مسنون الفاظ کو پڑھا کرتے تھے جو اس وقت آپ کے سامنے ہم نے پڑھے ہیں۔ یہ بڑے جامع الفاظ ہیں، پہلے ہم انہی کا ترجمہ آپ کے سامنے کرتے ہیں، اس کے بعد آیت کریمہ کا۔ سب سے پہلے اس خطبے میں کہا گیا ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی ہم سب سے پہلے اللہ کی حمد، اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور پھر کہا گیا نحمدہ، ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس کی حمد بیان کرتے ہیں۔ ہم بندوں کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کرنے کا حکم دیا اور اپنے کلام میں خود اپنی تعریف بیان کی، کیونکہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس کو اس کا حق ہے کہ وہ خود اپنی تعریف کرے اور اپنی تعریف کروائے اور اپنی تعریف کا حکم دے، کسی اور کو یہ حق نہیں۔ ہم بندوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم خود اپنی تعریفیں کریں، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارا اپنا نہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ کا جو کچھ ہے وہ خود اس کا ہے، کسی اور کا نہیں، لہذا اسی کو حق پہنچتا ہے کہ اس کی تعریف بیان کی جائے۔ اسی لیے ہم سے کہا جاتا ہے، اسی لیے ہم مومنین کو کہا گیا ہے کہ ہم ہر اہم موقع پر ایک دوسرے سے خیریت معلوم کرنے پر بھی کہیں الحمدللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے، بظاہر تو اتک معلوم نہیں ہوتا کہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کیسے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ الحمدللہ، مطلب یہ ہے کہ میں ٹھیک ہوں تو اس پر اللہ ہی کا کرم ہے، اللہ ہی کی تعریف ہے کہ میں ٹھیک ہوں، ورنہ میں اپنی عقل سے اور اپنی سمجھ سے، اپنی کوشش سے ٹھیک نہیں رہ سکتا تھا۔ تو اصل تعریف کا مستحق وہی اللہ ہے۔ اس کے بعد کہا گیا وَنَسْتَعِينُ، ہم اپنے مقاصد، اپنے کاموں میں اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ وَنَسْتَغْفِرُ، پھر ہم بندے ہیں، خطا کار بندے ہیں، گناہ گار بندے ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، تو ہم اپنے قصوروں، اپنی غلطیوں پر ہم اس سے استغفار کرتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں۔ وَنُؤْمِنُ بِهِ، اور ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، اور ہم اپنی ساری کوششوں کے بعد، اپنی ساری تیاریوں کے بعد بھی توکل اور بھروسہ اسی کی ذات پر کرتے ہیں کہ وہ ہمارے کاموں کو مکمل کرائے گا اور صحیح طور پر انجام دلوائے گا، صحیح طور پر انجام پائیں گے اسی کے حکم سے۔ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، ہم اپنے نفوس کی شرارتوں سے اسی کے پناہ چاہتے ہیں۔ وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اور ہم اپنے اعمال کی برائی سے اس سے پناہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھیں۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، تو جو صحیح ارادہ کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو صحیح راہ دکھا دیتا ہے۔ تو پھر کہا گیا کہ جس کو اللہ صحیح راہ دکھا دے اس کو کوئی بے راہ نہیں کر سکتا۔
اور جو غلط اپنا ارادہ اختیار کرے گا، غلط قدم اٹھائے گا، تو پھر اللہ جس کو بے راہ کر دے تو اس کو صحیح راہ کوئی نہیں دکھا سکتا۔ پھر اس بات کی شہادت دی گئی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا تنہا ہے، اور اس بات کی بھی شہادت دی گئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا گیا، آپ کی ازواج پر، یعنی ہم سب مومنین کی ماؤں پر، امہات المؤمنین پر، اور آپ کے اصحاب پر، آپ کی ذریات پر درود و سلام پڑھا گیا۔ تو یہ وہ خطبہ ہے جس کا میں نے مختصر طور پر آپ کے سامنے ترجمہ کیا، بڑا جامع ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں آ گئیں۔ اللہ کی حمد بھی آ گئی، اللہ سے دعا و فریاد بھی آ گئی، اور اللہ سے استغفار بھی آ گیا، اور اس پر بھروسہ اور اس کی وحدانیت کی شہادت بھی آ گئی۔ تو بہت ساری چیزیں اس ایک مختصر سے خطبے میں آ گئی ہیں۔ اس کے بعد ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے جس میں ہم سب مومنین کو، اہل ایمان کو، ہمارے اور سب کے پروردگار اللہ تعالیٰ نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، قو انفسکم، اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اہل ایمان، اس میں یہ بھی اشارہ آ گیا کہ ایمان لانا کافی نہیں، اس کے ساتھ میں کچھ اور اعمال کرنا بھی ضروری ہے جو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ضروری ہیں۔ اس لیے پہلے ہی سے کہہ دیا گیا کہ اے ایمان والو، یعنی ایمان تو تم لا چکے ہو، تم مومن ہو، تم ہماری باتوں پر اور ہم پر، اللہ فرما رہا ہے، اعتماد رکھتے ہو، یقین رکھتے ہو، ایمان رکھتے ہو، لیکن یہ کافی نہیں، اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ہیں، وہ کرو تو تب بچا پاؤ گے۔ تو جہنم سے بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل، اور عمل اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اس کو سیکھیں اور سمجھیں۔ تو اس میں سیکھنے کی بھی دعوت آ گئی، سمجھنے کی بھی دعوت آ گئی۔ ظاہر بات ہے جب سمجھیں گے اور سیکھیں گے اس کے بعد ہی اس پر صحیح عمل کر سکیں گے۔ تو کہا جا رہا ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان، لوگ اور پتھر ہیں، اور اس پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو زبردست ہیں، بہت طاقتور ہیں، اور ان کی ایک صفت یہ بھی ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، اور وہی کام کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس آیت کریمہ میں بہت اہم پیغام دیا گیا ہے۔ تو مختصر یہ کہ یہ ہم سب کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ہم خود بھی صحیح احکام کو سیکھیں، سمجھیں اور پر صحیح عمل کریں، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے ماتحتوں کو بھی سکھائیں، سمجھائیں، اس پر عمل کرائیں۔ یہی ایک طریقہ ہے جہنم سے بچنے کے لیے، کوئی اور طریقہ نہیں۔ نہ وہاں مال کام آئے گا، نہ عقل کام آئے گی، نہ لفاظی کام آئے گی، کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ کام آئے گا تو یہی اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنا کام آئے گا۔ لہذا اس آیت کریمہ میں ہم سب کے لیے، بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم سب اپنی فکر کے ساتھ ساتھ اپنے ماتحتوں کی اور اپنے گھر والوں کی فکر کریں، کیونکہ قیامت کے دن ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ تم سب ذمہ دار ہو، اور قیامت کے دن تمہارے ماتحتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، خود بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے چھوٹوں کو بھی سکھانے کی، ان کو عمل کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کہ ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اور ہم خود فرسٹ پوزیشن لائیں گے۔ سالانہ امتحان ہوا بھی، اور ہمارے مولانا ابراہیم صاحب نے ماشاءاللہ اس کو انجام دیا، بچوں کا امتحان لیا آگے، اور انہوں نے جو نمبرات دیے انہی نمبرات کو جوڑ کر اس میں فرسٹ اور سیکنڈ، تھرڈ کا جو ہے نام نکالا گیا۔ ان کو ہم ان میں سب سے پہلے 3 کلاس ہے، ایک 0 کلاس ہے، اور ایک فرسٹ اے ہے اور ایک فرسٹ بی ہے، 3 بیچ ہیں۔ فرسٹ میں 2 بیچ ہیں اور 0 میں 1 بیچ ہے۔ اس لیے ہم سب سے پہلے 0 کلاس کے جو فرسٹ بچی آئی ہے وہ مریم ہے۔ ہم مریم کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں، اور صدر ایسوسیشن جناب سید عطیف الرحمان صاحب کے ہاتھوں سے اپنا انعام ہے۔ مریم عطیف نہیں، مریم۔